أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اپنے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے حاجات کی برابری کے لیے، قربت سید الشہداء کے لیے، بالخصوص زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات اما بعد، فقد قال المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام: السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجهم دون الحسین علیہ السلام صلوات. قبل اس کے کہ موضوع گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. مرحوم سید حسن عسکری ابن سید حسین، مرحومہ ملکہ بیگم بنت احمد نواب و بسران اور خاندان کے دیگر مرحومین اور شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے اسلام، بالخصوص رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی، اور اپنے اپنے مرحومین کو ذہنوں میں جگہ دیتے ہوئے تلاوت فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار ہم سب کا قدم قدم چل کر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بانی محفل کا یہ فرش عذاب جانا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. اسے بہترین ہمارے لیے اور ہمارے مرحومین کے لیے توشہ آخرت قرار دے.
جہاں جہاں یہ ازا و بلا کا سلسلہ چل رہا ہے پروردگار وہاں وہاں شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے، مومنین کے آپس میں اتحاد اور یگانگت عطا فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے بآواز بلند صلوات صلی علی۔ سلسلہ گفتگو کی آج یہ آخری مجلس ہے۔ موضوع سخن ہمارا زیارت عاشورہ میں موجود وہ 12 دعائیں رہا۔ ہر سال یہ جملہ ضرور بولتا ہوں کہ 5 مجالس ہوں یا 10 مجالس ہوں تو ایک موضوع منتخب کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم لوگ اس خدا کے ماننے والے ہیں جو بغیر حکمت کے کوئی فعل انجام نہیں دیتا۔ تو جب وہ کسی مقصد اور ہدف کو ہمارے سامنے رکھتا ہے تو اتنے سارے حسینی جب فرش عزا پہ جمع ہوں تو انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ مولانا کس موضوع پر گفتگو کریں گے، اس لیے موضوع کا انتخاب ضروری ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ غور کریں تو گھنٹہ یا مجھ جیسا نکما طالب علم جب ٹائم کو مد نظر نہیں رکھتا تو 1 گھنٹے سے تجاوز کر جاتا ہے، سلامت رہیں، تو 1 گھنٹہ 10 منٹ آپ لگا لیں، لیکن ایوریج 1 گھنٹے کی مجلس میں سے اگر آپ پہلے 10 منٹ خطبے اور ابتدائی تمہید کے نکال دیں اور آخری 10 سے 15 منٹ اگر آپ مصائب کے نکال دیں تو کتنا ٹائم بچتا ہے؟ 35 to 40 منٹس ہارڈلی۔ ملٹیپلائی بائی 5 کر لیں تو کتنا ٹائم ہو گیا؟ اب آپ مجھے بتائیں ان ساعتوں میں کیا ممکن ہے کہ اپنے موضوع کا احاطہ کیا جائے؟ ناممکن ہے۔ خوب، پھر سوال بنتا ہے کہ آپ موضوع کیوں چنتے ہیں؟ اس لیے توجہ کیجیے گا، موضوع کا انتخاب اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کے قلب میں اس موضوع کی محبت پیدا کر دی جائے، تاکہ آئندہ آنے والے ایام میں، مجھے پتا تھا کہ 12 دعائیں ان 5 دنوں میں ناممکن ہیں، کم از کم کوئی 2 اشرے چاہیے تھے ان 12 دعاؤں کو بیان کرنے کے لیے، لیکن روز میں 12 دعاؤں کی تکرار کیوں کرتا رہا کہ ہم 12 دعائیں، اس لیے کہ کبھی نہ کبھی بالآخر آپ کے دل سے میرے دل سے اٹھے گا کہ میں دیکھوں تو صحیح وہ 12 دعائیں کون سی ہیں، بالآخر میں دیکھوں تو صحیح، اگر پروردگار اتنی بڑی بڑی چیزیں زیارت عاشورہ میں دے رہا ہے تو 6 قبلہ بیان کر گئے یا 4 قبلہ بیان کر گئے، باقی میں کوشش کروں۔ تو یہ ایک ہوم ورک بھی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ درس گاہ ہے، یہاں پر آ کے صرف آپ نے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالنا نہیں ہے، یہاں پر آ کے صرف ہم نے تبرک نہیں لے کر جانا، وہ مادی تبرک نہ، ہم نے یہ روحانی تبرک بھی لے کر جانا ہے کہ اگر زندگی کے کسی موڑ پر مجھے موقع ملے مطالعہ کرنے کا تو ایک دفعہ کھول کے دیکھوں کہ آیا واقعی ایسا ہے پروردگار مجھے اتنا سب کچھ عطا کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے ہاں جب سے یہ موبائل آیا ہے تب سے کتابیں ناپید ہو گئی ہیں، تو اس مجمع سے گزارش کروں گا کہ یہ درس گاہ ہے، یہاں درس گاہ میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ صرف استاد جو سنا دیتا ہے وہ کافی، ہمیں ایک کتاب بھی دی گئی ہوتی ہے اور ہم نے جا کے اس کتاب کو کھولنا بھی ہوتا ہے، پھر ریوائز بھی کرنا ہوتا ہے اور پھر آخر میں امتحان بھی دینا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا امتحان تو روز محشر ہوگا، اس روز محشر میں جا کر پتہ چلے گا کہ زیارت عاشورہ کے آخر میں جو یہ لفظ کہتا تھا کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، تو اس کا ورود کیا ہوگا؟ اس دن پتہ چلے گا کہ حسین کا واسطہ کیا کام کرے گا۔ تو کوشش کریں کہ آپ یہ جو اسباق یہاں سے لیتے ہیں، یہ 35 منٹ 40 منٹ جو سن کر جاتے ہیں، تو ایک دفعہ کتاب کھول کے زحمت کریں کہ آیا واقعی یہ جو 4 یا 6 دعائیں ہیں اس کے بعد کی 6 دعائیں کیا ہیں؟
پروردگار مجھے حسین کے واسطے سے کیا کچھ عطا کرنا چاہتا ہے؟ جب حسین نہیں چاہتے، میں نے تیسری مجلس میں عرض کیا تھا کہ حسین نے وقت آخر جب جنگ کرنی تھی تو جنگ کرنے سے پہلے حسین نے اپنا تمام حلیہ بدلا ہے، اپنا جنگی لباس اتارا ہے، حتیٰ اپنی سواری کو بدلا، اور نانا کی اونٹنی پر سوار ہو کر حسین اپنے سر پر نانا کا امامہ رکھ کر اب اشقیاء کے پاس آئے، وہ جنہوں نے حسین کا اکبر مارا تھا، وہ جنہوں نے حسین کا عباس مارا تھا، وہ جنہوں نے حسین کا علی اصغر نہر کر دیا تھا، حسین اب بھی چاہتے تھے کہ یہ ہدایت پا جائیں۔ جب وہ حسین اشقیاء کے لیے اتنا کریم ہے کہ یہ ہدایت پا جائیں، اور آپ اور میں جو حسین کے نام لیوا ہیں تو ہمارے بارے میں حسین کتنے حریص ہوں گے کہ ہم بھی فرش عزا سے حر بن کر حسینی قافلے میں داخل ہو جائیں۔ عزادارو توجہ کرو، ان 5 مجالس میں جو دعائیں آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی، تو کل تک ہم 4 دعائیں آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر چکے ہیں، معذرت 3 دعاؤں کو، آج چوتھی دعا۔ کل میں نے جو آخری دعا آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی کہ پروردگار اس زیارت عاشورہ میں ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم حسین کی زری پر کھڑے ہو کر یہ دعا مانگے، کیا؟ ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ، کہ پروردگار میں حسین کی معیت چاہتا ہوں۔ کل مع کو بیان کیا تھا کہ مع کیا ہے؟ مع یعنی میرے کان اس قابل ہو جائیں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میرا آقا اور مولا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ کل عرض کیا تھا کہ ان کربلا میں موجود اصحاب میں سے کسی کو بھی حسین نے نہیں بتایا کہ تمہاری ڈیوٹی کیا ہے، ماں کی منزل پر ہیں، جانتے ہیں حسین مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ یہ ماں کی منزل بہت اہم ہے، بہت مہم ہے۔ رخ کریں حسین کی طرف۔ عزیزو، کوئی وقت نہیں ہے، جس وقت بھی کوئی حسینی بننا چاہے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ زیارت عاشورہ بار بار پڑھتے ان مطالب کے ساتھ تو آپ کو محسوس ہوگا، آپ کی یہ کیفیت ہوگی کہ جیسے حسین دونوں باہیں کھول کے انتظار کر رہے ہیں کہ آ میرا عزادار میرے سینے سے لگ جا۔ کوئی وقت نہیں ہے حسینی بننے کا، جس وقت چاہو تم حسین کے قافلے میں شامل۔ بالکل آخری وقت پر جب حسین کے سر تن سے جدا ہو گیا تھا، تنقیح المقال میں آغا امام کانی ذکر کرتے ہیں اس واقعے کو کہ جب آخری وقت حسین ابن علی کا سر تن سے جدا ہو گیا تو ایسے میں حفحاف ابن محند بصری آیا اور آ کر دیکھا کہ میرے آقا و مولا کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس نے اپنی تلوار کو بے نیام کیا اور لڑنے لگا۔ فصاح عمر ابن سعد، چیخا عمر ابن سعد، کیا ابھی بھی کوئی قافلہ حسینی میں باقی رہ گیا تھا؟ قافلہ حسینی میں داخل ہونے کے لیے وقت درکار، جس وقت بھی چاہے انسان حر کی طرح اپنی نیت کو سیدھا کر کے قافلہ حسینی میں داخل۔ زہیر ثعلبی، ایک زہیر ابن کین ہے، ایک زہیر ثعلبی ہے، ان کے دونوں بیٹے کب آئے ہیں؟ بالکل شام کے وقت 9 محرم کی رات کو آئے تو مولا نے پوچھا کون آیا ہے؟ کہ ہم زہیر کے بیٹے ہیں، قاسم اور مقصد۔ آپ جب جائیں گنج شہداء میں آپ کو یہ نام ملیں گے۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا مولا آپ کی نصرت کے لیے آئے ہیں۔ یہ آ رہے ہیں کب؟ 9 کی شام کو۔ وہ آ رہا ہے کب؟ عصر عاشور کے بعد۔ حفحاف ابن محند بصری عصر عاشور کے بعد جب حسین کے سر تن سے جدا ہو گیا، دونوں کا آنے کا وقت دیکھیں، لیکن دونوں ماں کی منزل پر حسین ابن علی کے ساتھ ہیں۔ میں دعا مانگ رہا ہوں ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ، تو مجھے اپنے اندر یہ ظرفیت ایجاد کرنی ہے، مجھے اپنے اندر یہ ظرفیت پیدا کرنی ہے کہ میں اس
چیز کو محسوس کر سکوں کہ جب میں قافلہ حسینی میں وارد ہو رہا ہوں علی الظاہر تو حسین نظر نہیں آ رہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ حسین مجھے سینے سے لگا رہے ہیں، میں قافلہ حسینی میں داخل ہو رہا ہوں۔ آج اگلی دعا کی طرف چلتے ہیں۔ اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد۔ درود پڑھیں ایک دفعہ محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ کیسی دعا ہے جو میں مانگ رہا ہوں در حسین پر کھڑا ہو کر، اے پروردگار مجھے وہ حیات عطا فرما جو آل محمد کو عطا کی ہے، مجھے وہ زندگانی عطا فرما جو زندگانی تو نے آل محمد کو عطا کی ہے۔ پروردگار مجھے وہ ممات عطا فرما جو ممات تو نے محمد و آل محمد کو عطا کی ہے۔ یہ جملہ بزرگان بولا کرتے تھے، یہ اس دعا کی عکاسی ہے کیا، جیو تو علی کی طرح مرو تو حسین کی طرح۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد۔ یہ حیات کیا ہے؟ حیات کسے کہتے ہیں؟ یہ حی کا مطلب کیا ہے؟ حی یعنی زندہ۔ شریعت زندہ کسے کہتی ہے، حی کسے کہتی ہے؟ یہ اس لفظ حی سے آپ استبانہ کیجئے گا۔ ایک پروپیگنڈا ابھی اسی ماہ محرم میں ہوا، اس کا جواب بھی دینا چاہتا تھا۔ میرے کلپ کو کاٹ کر کہ جس میں نے یہ بتایا کہ امام حسین زندہ ہیں یعنی حی ہیں، اور حسین مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، اس معنی میں محیی ہے۔ جب حسین حی بھی ہے اور محیی بھی ہے تو آپ کا ذہن پروردگار کی ان صفات ثبوتیہ کی طرف کیوں جاتا ہے؟ ہم حسین کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ صفات ثبوتیہ کی بات کرتے ہیں تو صفات ثبوتیہ کتنی ہیں؟ آپ اور میں بچپن سے پڑھتے آئے، قدیم ہے، قادر ہے، عالم ہے، مدرک ہے، حی ہے، مرید ہے، متکلم ہے، صادق ہے۔ سب سے پہلی جو صفت پروردگار کی بیان کرتے ہیں قدیم ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ آثار قدیمہ ہیں تو اس قدیم سے مراد کیا پروردگار ہے؟ ادھر آپ کا ذہن قدیم کی دفعہ پروردگار کی طرف کیوں نہیں گیا؟ قدیم ہے، قادر ہے، عالم ہے۔ مجھے بھی آپ عالم کہتے ہو، جب مجھے عالم کہتے ہو تو آپ کا ذہن پروردگار کی طرف کیوں نہیں جاتا؟ ہم حسین کی بات کرتے ہیں، حسین حی اور محیی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو پروردگار حی ہے وہی حسین حی ہے۔ اپنی عقلوں کا علاج کرواؤ۔ آپ کیا ہو گیا آپ کو؟ حسین زندہ ہے، شہید زندہ ہوتا ہے، اس معنی میں حی ہے، اور حسین کی ذات ہی وہ ذات ہے جو مردہ دلوں کو حیات عطا کرتی ہے، اس معنی میں محیی ہے۔ آپ کو کس نے کہا؟ پروردگار کی صفت حی کا مطلب کیا ہے؟ اس کی صفت حی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ رہے گا۔ یہ ہے حی۔ یا آپ کے دل میں مرض ہے یا آپ نادان جاہل ہیں، اور اگر یہ سیکنڈ والی آپشن آپ کی ہے تو آپ کو چاہیے آپ میرے پاس آئیں۔ میرا کلپ کاٹ کے وائرل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس سے میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑا، الحمدللہ۔ سابقہ کاٹا، لاحقہ کاٹا، اور آپ نے اٹھا کے کلپ وائرل کر دیا۔ اور ویسے بھی آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں نیگیٹو مارکیٹنگ ہو جاتی ہے تو کچھ زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ آباد، مردہ آباد، بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد و آل
اس موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہتا تھا اس انداز میں، لیکن صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ اگر واقعی نہیں جانتے تو جان لیں کہ حسین حی کس معنی میں ہے اور محیی کس معنی میں ہے۔ مجھے بتائیے نا، وہ جو 40 افراد قافلہ حسینی میں آئے ہیں اشقیاء کی طرف سے، انہیں کون کھینچ کر لے کر آیا؟ آئیے، ماں کی منزل پر میں نے یہ واقعہ چھوڑ دیا تھا، چاہتا تھا کہ میں اگلی منزل کی طرف جاؤں، لیکن ضروری ہے کہ یہ سن لیجئے۔ حسین ابن علی نے اپنے اصغر کو قربان کر دیا۔ قافلہ حسین میں ایک شخص موجود ہے جس نے ابتدا میں حسین ابن علی سے کہا تھا کہ مولا آپ کے ساتھ رہوں گا، میں جانتا ہوں کہ آپ حکومت وقت کے خلاف قیام کر رہے ہیں، مولا آپ کے ساتھ رہوں گا جب محسوس کروں گا کہ آپ کو میری قربانی کی ضرورت ہے اور میری قربانی سے آپ کو فائدہ ہوگا، اس وقت میں اپنی جان ضرور قربان کروں گا۔ حسین نے کہا یہ تیری نیت ہے، جس نیت سے جانا چاہتا ہے آ جا۔ اس نے دیکھا کہ صبح عاشور حسین کا آدھا لشکر یک بارگی حملے میں شہید ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ شب عاشور حسین نے رات کی مہلت مانگی ہے۔ اس نے دیکھا کہ حسین ساری رات عبادت میں مصروف رہے۔ اس نے دیکھا کہ کس طرح کربلا کی مائیں اپنی قربانیوں کو بٹھا کر نصیحتیں کر رہی ہیں، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب ایک ایک کر کے حسین کے انصار جاتے رہے، یہ کھڑا دیکھتا رہا۔ پھر وہ وقت آیا جب علی اکبر نے اجازت مانگی، کھڑا دیکھ رہا تھا حسین کو، علی اکبر کا لاشا لاتے ہوئے اس نے دیکھا کہ کیسے حسین کے باوفا ابوالفضل عباس نے اپنے بازو کٹائے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ کیسے قاسم کی لاش گٹھڑی میں بدل گئی ہے۔ اس نے دیکھا کہ کیسے حسین اپنے علی اصغر کو ہاتھوں پہ لا کر اشقیاء کے سامنے وہ جنگ کر رہے ہیں کہ اشقیاء کا ایک ایک فرد رو رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ علی اصغر کا گلا نہر کر دیا گیا۔ اب جب وقت آخر حسین ابن علی اکیلے بچ گئے، آ گیا مولا کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ اے حسین، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ کو میری جان کی ضرورت پڑی اور میں نے دیکھا کہ میرے قربان ہونے سے آپ کو فائدہ ہوگا تو میں ضرور اپنی جان نچھاور کروں گا، لیکن حسین مجھے یقین ہو گیا کہ اب آپ بھی مر جائیں گے اور میری جان کا آپ پر نچھاور ہونے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حسین مجھے اجازت دیں تاکہ میں دشت کربلا سے نکل جاؤں۔ حیات کے معنی کو سمجھیے گا۔ مولا نے کہا اچھا جانا چاہتا ہے چلا جا، لیکن یاد رکھ اس سے قبل کہ میری صدائے استغاثہ تیرے کانوں میں آئے، تجھ پر واجب ہے کہ دشت کربلا کو چھوڑ دے۔ اسے دشت کربلا چھوڑ دیا، حسین مارے گئے۔ یہ پہنچا کوفہ میں۔ 3 دن بعد، بعض روایات میں اور بعض روایت میں 12 محرم کو ہی ابن زیاد کے سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے لے آئے ابن زیاد کے سامنے اور کہا کہ یہ حسین کی نصرت کے لیے گیا تھا۔ اس نے کہا میں گیا تھا، لیکن خدا کی قسم میں نے کوئی تیر نہیں چلایا، اللہ جانتا ہے کہ میں نے حسین کی نصرت میں ایک جملہ بھی نہیں بولا۔ میں گیا ضرور تھا کربلا میں، لیکن میں نے حسین کی نصرت
اسی وقت ابن زیاد نے کہا کہ اسے قتل کر دو۔ کیا ہوا، کیسے ہوا، تاریخ گنگ ہے۔ یہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، نکلا کوفے سے، اب پھر واپس رخ کیا کربلا کا، اور بھاگتا ہوا اپنی جان بچاتا ہوا یہ پہنچا نہر فرات پر۔ عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہیوں کو خبر ہو گئی کہ وہ شخص بھاگ کر کربلا کی طرف جا رہا تھا۔ واپس آئے، آ کر حاکم سے پوچھا کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ وہ جان بچا کر کربلا کی طرف بھاگ گیا ہے، کیا حکم ہے؟ کہا جہاں ملے جیسے ملے اسے قتل کر دو۔ اب یہ سپاہی تعاقب کرتے ہوئے پہنچے تو کیا دیکھا، یہ نہر فرات پر ہے، نہر فرات پر موجود ہے۔ وہیں اسے پکڑا، اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھے اور نہر فرات کے اندر ڈبو کے اسے مار دیا۔ توجہ، نہر فرات کے اندر اسے ڈبو کر وہیں مار دیا۔ اگر ٹھیک 3 دن پہلے اسی جگہ پر مارا جاتا، آج آپ اور میں اسے سلام کر رہے ہوتے، السلام علیکم یا انصار دین اللہ۔ لیکن وہ موت مرا، کیوں؟ کیونکہ حیات کے معنی کو سمجھ نہیں پایا۔ یہ جان رہا ہے حیات کے معنی کو اس طرح سے کہ میں کربلا چھوڑ جاؤں گا تو زندہ رہوں گا۔ یہ حبیب ابن مظاہر ہے، جانتا ہے کربلا میں مر جاؤں گا تو زندہ رہوں گا۔ یہ حیات کیا ہے؟ حیات کا معنی کیا ہے؟ اس مائک کو ذرا ٹھیک کیجیے گا، درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ ایک دو پھر درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ ماشاءاللہ کثیر تعداد میں آپ لوگ موجود ہیں اور درود اتنی پھیکی ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ حیات کا مطلب کیا ہے؟ حیات کا معنی کیا ہے؟ یہ جو میں کہہ رہا ہوں اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد، تو کون سی حیات طلب کر رہا ہوں؟ آئیے ذرا ایک دفعہ میرے ساتھ چلیے۔ وہ لوگ، وہ فلاسفرز کہ جن کا تعلق نیچر سے ہے، انہوں نے حیات کی تعریف کی ہے۔ کیا تعریف کی حیات کی؟ کہ حیات کا مطلب ہے تکاثر۔ زندہ اسے کہتے ہیں کہ جو انسان نمو کرتا ہے، یعنی میں آگے میری اولاد، پھر میری اولاد کی اولاد، پھر اس کی اولاد کی اولاد، اسے کہتے ہیں تکاثر، نمو کرنا، افزائش نسل کو۔ عالم طبیعہ، نیچر کے سائنٹسٹ اسے یہ تعبیر کرتے ہیں کہ یہ شخص زندہ ہے۔ ایک اور تعریف ہمارے پاس موجود ہے، کہا کہ حیات کی تعریف یہ نہیں ہے، حیات کی تعریف یہ ہے کہ وہ انسان جو حرکت کرتا ہو۔ خوب، میں نے کہا کہ اگر تکاثر ہی زندہ ہونے کی علامت ہے تو یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، جانوروں کی بھی افزائش ہوتی ہے، تو کیا یہ زندہ ہونے کی علامت ہے؟ کہا کہ نہیں، جانور حرکت نہیں کرتے۔ کہا جانور بھی ویسے ہی حرکت کرتے ہیں جیسے تم حرکت کرتے ہو، تو کیا یہ حیات کی علامت ہے؟ کہا نہیں، میں سوچتا بھی ہوں۔ پروردگار کہتا ہے تو سوچتا ہے تو غریزوں کے لیے سوچتا ہے۔ یہی کام جانور اپنی قوت وہمہ کے ذریعے انجام دیتا ہے۔ غریزہ کسے کہتے ہیں؟ توجہ کیجئے گا، اگر آپ اور میں چاہیں ساری زندگی صرف کر دیں، کیا چاہ کے بھی ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم شیر کو گھاس چرنے والا بنا دیں؟ ممکن ہے؟ چاہے آپ شیر کو کتنا سدھا لیں،
لیکن پھر بھی وہ اپنی جبلت، یعنی کیا مطلب، جیسے ہی وہ بکری دیکھے گا، جیسے ہی وہ ہرن دیکھے گا، تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ ہرن وہ ہے جو بچوں کی ماں ہے، وہ اس کے اوپر جھپٹ پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا غریزہ پورا کرنا جانتا ہے۔ انسان بھی ایسا ہی ہے۔ اسی طرح بکری ہے، چر رہی ہو، کیا وہ یہ فکر کرے گی کہ میں جس کی زمین سے چر رہی ہوں یہ غصبی ہے؟ نہیں، اسے اپنا غریزہ پورا کرنا ہے۔ کہا یہی کام تم اپنی عقل سے لیتے ہو، پروردگار نے تمہیں عقل کسی اور کام کے لیے دی ہے، لیکن تم اپنی عقل سے اپنے غریزے پورے کرنے کا کام لیتے ہو، تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں زندہ ہوں یا مردہ ہوں؟ آیا میری حیات جانوروں والی ہے یا انسانوں والی ہے؟ اور پھر ایک سے اس سے بڑی سٹیج جس پر میں دعا کر رہا ہوں حسین کی زری پر کھڑے ہو کے کہ اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد، تو مجھے کون بتائے کہ وہ حیات زندگانی محمد آل محمد کی کون سی ہے جو مجھے پروردگار عطا کرے گا؟ کتنی سٹیجز ہو گئیں؟ 3۔ ایک وہ جو بالکل جانوروں کی ہے، ایک وہ جس پہ میں انسان ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، اور ایک وہ جو میں طلب کر رہا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، کیا یہ ساری تعریفیں درست ہیں؟ ہاں نہیں، ساری تعریفیں درست نہیں ہیں۔ تو پھر حیات کہتے کسے ہیں؟ مجھے کون بتائے کہ حیات کا معنی کیا ہے؟ یہ ہے فرش عزا۔ جملہ بدلتا ہوں، یہ ہے حسین کا وہ نام نامی کہ حسین کے نام کی برکت سے فرش عزا پر آنے والا حیات کے اصل معنی کو لے جا کر حر بننے کی کوشش کرتا ہے۔ حیات کا معنی کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا، حیات کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو قوت سے فعلیت کی طرف سفر کرتا ہے۔ قبلہ ایک تو زندگی مشکل تھی، اوپر سے آپ نے یہ قوت اور فعلیت کے اندر پنسا دیا، یہ کیا ہے بھائی؟ آسان کرو، قوت کیا ہے اور فعلیت کیا ہے؟ قوت ان ایبیلٹیز کو کہتے ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں، اور فعلیت اس گول اور منزل کو کہتے ہیں جس کی طرف انسان اپنی ایبیلٹیز کو استعمال کرتے ہوئے سفر کرتا ہے۔ توجہ نہیں ہوئی؟ یعنی انسان نے قوت سے فعلیت کی طرف سفر کرنا ہے۔ اگر یہ انسان قوت سے فعلیت کی طرف سفر کرے گا تو پروردگار کہتا ہے یہ انسان زندہ ہے، یہ حیات طیبہ میں زندگی بسر کر رہا۔ آئیے قرآن میں پروردگار کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، اے ایمان والو جواب دو۔ کس کا جواب دوں؟ للہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کا۔ کب؟ اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکارے۔ اچھا پروردگار، میں آواز پر لبیک کہتا ہوں، مجھے کیا ملے گا؟ پروردگار کہتا ہے لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں حیات عطا کر دے۔ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ حیات ایک طرح کی نہیں، دو طرح کی ہے۔ ایک حیات وہ ہے کہ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہنے سے پہلے بسر کرتا ہے، اور ایک حیات وہ ہے کہ جب وہ اس کی آواز پر لبیک کہتا ہے تو بعد میں پروردگار عطا کرتا ہے۔ اگر انسان زندہ ہی نہیں ہے تو پروردگار کیوں کہہ رہا ہے کہ جواب دو؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، تم جواب دو۔ اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکارے، جب میں نے پکار لیا، وہ کہتا ہے لما یحییکم، تمہیں میں زندہ کر دوں گا۔ میں پہلے زندہ تھا، اب مجھے کون سی زندگی عطا کر رہا ہے پروردگار؟ میں تو پہلے ہی سے کھا پی رہا تھا، میں پہلے ہی سے زندگی بسر کر رہا تھا، میں پہلے سے نمو کر رہا تھا۔ پروردگار اس پکار کے بعد تو مجھے کون سی زندگی عطا کرے گا؟ آواز پروردگار آتی ہے کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہتے ہو، پھر پروردگار تمہارے سونے کو سونا نہیں کہتا، تمہارے سونے سے اپنی مرضیاں خریدتا ہے، پھر تمہارے سونے کو سونا بنا دیتا ہے۔ میں ایسی حیات چاہ رہا ہوں پروردگار، اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد۔ وہ علی ابن ابی طالب جو رسول کے بستر پر سوتا ہے تو پروردگار اس کے سونے کو کیا کہتا ہے کہ اے علی،
اے علی کیا یہ تو اپنا سونا میری بارگاہ میں بیچے گا؟ اللہ اکبر. ایک شخص آیا, خداوند کریم قرآن میں کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہر چیز کو ہم پانی کے ذریعے حیات عطا کرتے ہیں. توجہ رکھیے گا, ایک دوسری منزل, ہر چیز کو ہم پانی کے ذریعے حیات ادا کرتے ہیں. ایک شخص آیا امیر المومنین کے پاس اور آ کر کہنے لگا مولا یہ کون سا پانی ہے کہ جس کے ذریعے پروردگار ہر جاندار کو حیات عطا کر رہا ہے؟ تو امیر المومنین نے کہا یاد رکھو زندگی میں, اس دنیا میں, اس روئے ارض پہ کوئی ایسا پانی نہیں ہے جس سے پروردگار حیات عطا کرتا ہے. وہ جس پانی کی بات پروردگار کر رہا ہے وہ ہم آل محمد کی محبت ہے. یا اللہ اکبر, اللہ یا رسول اللہ. یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس پتہ چلا, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا بس پتہ چلا کہ اہل بیت کی محبت انسان کی زندگی کو حیات عطا کرتی ہے. یعنی جس نے اہل بیت کی محبت کو قبول کر لیا, اب اس کی یہ زندگانی اسلام کی نظر میں, پروردگار کی نظر میں زندگانی ہے. یعنی اب پروردگار اسے زندہ تصور کرتا ہے. توجہ کیجئے گا, غدیر خم کے مقام پر امیر المؤمنین کا ہاتھ بلند کر کے رسول خدا نے اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا. آپ ذرا اٹھا کر تاریخ دیکھ لیجئے, جس نے علی کی ولایت کو قبول کر لیا اس کی پہلی زندگی اور تھی, ولایت کو قبول کرنے کے بعد زندگی بدل جاتی ہے. اس طرح سے بدل جاتی ہے کہ میثم تمار اس منزل پر فائز ہوتا ہے کہ جو قوت سے فعلیت کی طرف اس طرح سے سفر کرتا ہے کہ میثم تاجر نہیں رہتا, تمار نہیں رہتا. اب میثم کو کام ہے اپنی دکان علی کے حوالے کر کے جاتا ہے. یعنی میثم نے قوت سے فعلیت کی طرف اس طرح سے سفر کیا ہے, یعنی اس نے قوت سے فعلیت کی طرف کچھ ایسا کیا ہے کہ علی امیر المومنین میثم کو یہ آفر کرتے ہیں کہ تجھے کام ہے, جا چلا جا, تیری جگہ پر میں تمار بن کر بیٹھتا ہوں, مجھے ایسی حیات دیکھنی ہے. اور پھر ایک شخص آیا نا اور آ کر پوچھا مولا میثم کہاں ہے؟ کہا کام سے کیا ہے؟ کہا کیا کام ہے؟ کہا کھجورے لینی ہے. کہا پیسے رکھ, کھجورے لے جا. اس نے دیکھا مولا نہیں دیکھ رہے, اس نے کھوٹے سکے نکالے, وہاں رکھے, کھجورے لی, چلا گیا. گھر جا کر اب جب کھجوروں کو دیکھا تو کھجوریں خراب تھیں. واپس آیا, کہا مولا کیسا آپ کا صحابی ہے کہ جس کی جگہ پر آپ اس کی دکان پر بیٹھے ہیں, اس کا مال ہی خراب ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا مولا ساری کی ساری کھجوریں خراب ہیں. کہا سکے بدل کھجوریں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. کس منزل پر ہے میثم؟ کہاں تک چلی گئی بات؟ یعنی مجھے قوت سے فعلیت کی طرف اس طرح سے سفر کرنا ہے, چاہے میں طالب علم ہوں, چاہے میں جاب کرتا ہوں, چاہے میں کاروبار کرتا ہوں, چاہے میں ڈاکٹر ہوں, چاہے میں انجینئر ہوں, مجھے قوت سے فعلیت کی جانب اس طرح سے سفر کرنا ہے کہ میرا ہر قدم مجھے حسین کے قریب کرتا چلا جائے. اگر میرا ہر عمل مجھے حسین کے قریب کر رہا ہے تو پروردگار آپ کو اور مجھے زندہ تصور کرتا ہے, ورنہ آپ کی اور میری زندگانی وہی ہے. صرف کیا میثم بدلے؟ کیا صرف ابو ذر بدلے اعلان ولایت کے بعد؟ نہ,
جنہوں نے قبول کیا ان کی زندگی بھی بدل گئی، اور جس نے، بلکہ اس طرح سے کہوں، جس نے قبول نہیں کیا ان کی زندگی بھی بدل گئی. یعنی ان کی زندگی میں انقلاب کیا آیا؟ اب پروردگار انہیں مردہ کہتا ہے، علی کی ولایت رکھنے والے کو زندہ تصور کرتا ہے. مجھے ایسی حیات مانگنی ہے کہ جہاں ہر لمحے پر میرا ہر قدم مجھے حسین کے قریب کر رہا. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں بچ رہی، وقت ایسے دوڑتا چلا جا رہا ہے جیسے آج چاہ رہا ہے کہ میں اس دعا سے آگے نہ جاؤں. وہ مماتی ممات محمد و آل محمد، دل کر رہا ہے اس کو بھی ایلیبوریٹ کر کے جاؤں، لیکن خود زحمت کیجئے گا. میں 2 اور دعائیں پیش کرنا چاہتا ہوں. آخر میں جب ہم سلام کرنے لگتے ہیں حسین ابن علی کو، تو اس سے پہلے ایک جملہ بولتے ہیں، کیا؟ وَلَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنِّي لِزِيَارَتِكُمْ. اللہ اکبر. جعلہ بیان کر کے جا چکا ہوں میرا فاضل مجمع. وَلَا جَعَلَهُ اللَّهُ، اے پروردگار نہ قرار دینا. کسے نہ قرار دینا؟ یہ جو سلام حسین ابن علی کو کرنے لگا ہوں، پروردگار میرے اس سلام کو میری زندگی کا آخری سلام قرار نہ دینا. ایک مجتہد تھے، وقت آخر ان کی کیفیت عجیب ہو گئی. بیٹی نے دیکھا کہ بابا کی حالت متغیر ہے. قریب آئی، بابا کیا بات ہے؟ کہ وقت آخر قریب ہے. بیٹی نے ایک گلاس پانی کے اندر خاک شفا کی ایک چٹکی ڈالی تاکہ بابا کا وقت آخر آسان ہو جائے، اور ملانے کے بعد اپنے بابا کو پیش کی کہ بابا اسے پی لے. کہا نہیں، اب اس فانی دنیا سے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. فرشتہ آ چکا ہے، ان قریب اپنا کام شروع کرے گا. کہا بابا اس کے اندر تربت حسین موجود ہے. جب سنا کہ تربت حسین موجود ہے، بیٹی کے ہاتھ سے گلاس لیا، پانی پیا اور رخ کیا کربلا کی طرف، اور کہا کہ پروردگار گواہ رہنا، اپنی زندگی کے آخر میں میں نے اس فانی دنیا سے حسین کی تربت کو پیا ہے. پروردگار کیا چاہتا ہے؟ پروردگار مجھے حسین کے سلام کے صدقے میں بار بار زندگی دینا چاہتا ہے. یعنی وہ چاہتا ہے کہ میں کھڑا ہو کر دعا کروں کہ پروردگار یہ جو سلام کر رہا ہوں، میرے اس سلام کو سلام آخر قرار. پروردگار مجھے بار بار حسین کی چوکھٹ پہ لے کر آنا. ابھی تو یہ حسین کی چوکھٹ واقعاً عجیب ہے. میں جب بچپن میں آپ کی طرح بیٹھا کرتا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ یہ علماء اور ذاکرین شاید غلوف کرتے ہیں، حسین ابن علی کو زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں. لیکن جب دینی طالب علم بنا تو اس حدیث کو پڑھا، میری آنکھوں میں آنسو آئے کہ واقعاً یہ خود علماء کا بھی کمال نہیں ہے. نام حسین میں پروردگار نے یہ اثر رکھا ہے، یہاں نام حسین آتا ہے انسان کی آنکھیں وضو کرنے لگتی ہیں. کیا تھی وہ حدیث کہ جب معصوم سے پوچھا گیا نا کہ مولا یہ بتائیے آپ میں اور حسین میں کیا فرق ہے، کیا آپ کشتی نجات نہیں ہیں؟ کہا نہیں، کشتی نجات ہم سب ہیں، لیکن حسین کی کشتی جلدی پروردگار کے پاس پہنچ جاتی ہے. آخری دعا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا پہلے دن کہ جو رزق پروردگار ہمیں مانگنے کے لیے اس زیارت عاشورہ میں دے رہا ہے، اس رزق کی طرف توجہ کریں. آخری دعا جو ہم سجدے میں مانگتے ہیں کیا؟ اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم، الحمد للہ علی عظیم رضیتی، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. اے پروردگار وہ جو قبر کی پہلی رات اتنی سخت رات ہے،
اس رات میں جب میرے لاشے کو قبر میں اتارا جائے، پروردگار مجھے وہ رزق عطا فرما کہ میری قبر میں حسین ابن علی آ جائے۔ عزیزو، یہ قبر کی پہلی رات کیوں مشکل رات ہے؟ اس رات میں ایسا کیا ہے کہ ہم یہ دعا مانگتے ہیں؟ آیت اللہ کاشانی کے والد دنیا سے رخصت ہوئے، کافی عرصے بعد بابا کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، بابا بڑی دیر کی آنے میں، کہاں حساب کتاب چل رہا تھا؟ کہا بتائیے اس فانی دنیا سے کون سی ایسی چیز تھی جس نے آپ کو سب سے زیادہ نامہ اعمال میں متاثر کیا؟ کا مرنے کے بعد پتہ چلا کہ زیارت عاشورہ کا یہ آخری جملہ کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود کیا کام کرتا ہے؟ کاش وہ جو دن میں ایک دفعہ پڑھتا تھا، کاش دن میں بار بار اس جملے کو کہتا۔ میں اکثر یہ جملہ بولا کرتا ہوں کہ باقیوں کو شاید امام حسین کچھ نہ کہیں، لیکن جو ہم حسین کے نام لیوا ہیں، ہم جو حسین کے نام لیوا، اکثر یہ مثال دیتا ہوں تو بچے لڑ رہے ہو نا آپس میں، ایک مولانا کا بچہ ہو ایک عام بچہ ہو، ہم کیا کہتے ہیں؟ مولانا کے بچے سے کیا کہتے ہیں؟ کم از کم آپ سے یہ امید، کیوں؟ کیونکہ آپ مولانا کے بیٹے ہو، روز محشر ہمیں بھی حسین کہیں گے، باقیوں سے تو میں کوئی امید نہیں رکھتا تھا، تو میرا نام لیوا تھا، تو اپنا بندوبست کیوں نہیں کر کے آیا؟ عزیز رخ کریں حسین کی طرف۔ اور پھر بعض روایات ایسی ہیں، بعض روایات ملتی ہیں کہ وہ شخص جو حسین کا عزادار ہے، حسین پر گریہ کرتا تھا، اس کی قبر میں بھی معصومین آئیں گے، لیکن اس کے نامہ اعمال میں برے اعمال موجود ہوں گے۔ جب فرشتہ دیکھے گا نا کہ یہ برے اعمال ہیں اور ان برے اعمالوں کی وجہ سے اس پر عذاب کرنا چاہے گا، تو حسین کی ماں کی آواز آئے گی، یہ میرے حسین کا عزادار ہے، یہ میرے حسین کو رویا کرتا تھا، یہ میری زینب کی چادر کو روتا تھا۔ زیادہ رخ کرو حسین کی طرف، حسین کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر نامہ اعمال اٹھا کر دیکھیں سوائے ان آنسوؤں کے ہمارے نامہ اعمال میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ رخ کریں حسین کی طرف۔ بس عزادارو، آج دل کرتا ہے ان ہستیوں کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے کہ جنہوں نے کربلا کو سجایا ہے۔ کربلا صرف شہیدوں کی داستان نہیں ہے، کربلا ماؤں کی داستان بھی ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے ماں کا دل کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہے، شہداء نے اپنے بدنوں کے ٹکڑے کروائے ہیں، لیکن ماؤں نے ان شہادتوں کو قبول کیا ہے۔ ہر ماں کہتی تھی اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار میری اس قربانی کو قبول کر لے۔ لیکن عزاداروں، ان ماؤں کا جگر اور حوصلہ کیا تھا؟ عام ماں ہے نا، عام ماں کیا سوچتی ہے؟ ماں کی خواہش ہوتی ہے پروردگار مجھے بیٹا عطا فرما، پروردگار گود میں بیٹا دیتا ہے۔ اب خواہش ایک منزل آگے بڑھتی ہے، یہی ماں پروردگار سے دعا کرتی ہے پروردگار وہ دن کب آئے گا جب میرا لال میرے آنگن میں پہلا قدم اٹھائے گا۔ اب جب لال آنگن میں پہلا قدم اٹھاتا ہے نا، اس ماں کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، محلے میں مٹھائی تقسیم کرتی ہے، آج میرے لال نے پہلا قدم اٹھایا ہے۔ اب ماں ایک مرحلہ اور آگے بڑھتی ہے، پروردگار
پروردگار وہ دن کب آئے گا جب میرے لال کے چہرے پر داڑھی سجی ہوئی ہوگی؟ یہ جیسے ہی خواہش آتی ہے نا ماں اس دن کا انتظار کرتی ہے، پروردگار وہ دن دکھا جس دن میرا لال میرا سہارا بن جائے، جس دن وہ دن آتا ہے کہ بچہ پہلی دفعہ ماں کا سہارا بنتا ہے، بچے کے چہرے پر سجی داڑھی دیکھتی ہے، اب ماں ایک منزل اور آگے بڑھتی ہے، پروردگار وہ دن دکھا جس دن میں اپنے لال کے سر پہ صحرا سجاؤں۔ عزادارو یہ عام ماں ہے نا، آؤ ذرا کربلا میں آؤ، یہ کربلا کی مائیں ہیں۔ جب حسین جا رہے ہیں نا خیموں میں تو کیا دیکھا، زینب بیٹی ہے، انہوں محمد کو بٹھایا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں کو سروں میں پھیرتی جاتی ہے اور اپنے بچوں سے کہتی ہے بچوں کل سب سے پہلے ماموں پہ تم نے قربان۔ اب حسین اگلے بھائی میں مر گئے ہیں، کون ہے یہ؟ ام رباب ہے، دو بچے ہیں، ایک بچہ جھولے میں ہے، ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے اور پروردگار سے کہہ رہی ہے اے پروردگار کاش میرا بھی کوئی علی اکبر ہوتا، میں اپنے علی اکبر کو تجھ پر قربان کر دیتی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں رک کر چاہتا ہوں ایک ایک ماں کا تذکرہ کروں۔ آئیے، سب سے پہلی ماں کون ہے؟ جو کربلا میں موجود نہیں ہے لیکن کربلائی ماؤں میں اس نے اپنا نام لکھوا لیا ہے۔ یہ کون ماں ہے؟ یہ ابو الفضل العباس کی ماں ام البنین ہے۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا ہے نا اور آواز دی ہے الا قد قتل الحسین بارض کربلا، تو راوی کہتا ہے بنو ہاشم کے گھرانے سے ایک دراز قد بی بی نکلی اور آ کر بشیر سے پوچھا اے بشیر کس حسین کی بات کرتا ہے؟ کہا نواسہ رسول حسین کی بات کرتا ہوں۔ کہا بشیر کچھ شرم کر، میرے حسین کے ساتھ میرا عباس موجود تھا، میرا عباس وہ تھا جو دو انگلیوں سے گرز کو روک لیا کرتا تھا۔ رو کر بشیر کہنے لگا بی بی خدا کی قسم پہلے تیرے عباس کے شان قلم ہوئے ہیں پھر حسین زین سے زمین پر آیا ہے۔ اور جانتے ہو عزادارو پھر یہ بی بی ہر آنے والے سے پوچھتی تھی مجھے بتاؤ جب میرے عباس کے شان قلم ہو گئے میرا عباس زین سے زمین پر کیسے آیا؟ میرا عباس زین سے زمین پر کیسے آیا؟ پہلے کلیجہ زمین پر لگتا تھا یا رخسار زمین پر آ کر لگتے تھے؟ اجرکم علی اللہ۔ اب آتی تھی بی بی اور جنت البقیع میں آ کر اپنی انگشت سے 4 قبریں بناتی تھی، 4 بیٹے تھے نا، 4 قبریں بناتی تھی، کہتی تھی یہ جعفر کی قبر ہے، یہ عباس کی قبر ہے، یہ عثمان کی قبر ہے، یہ عبداللہ کی قبر ہے، اور اپنے بچوں کو مخاطب کر کر کہتی تھی اے بچوں تمہاری ماں زندہ ہے، تم پر گریہ نہیں کرے گی۔ اس کے بعد انگشت سے ایک قبر اوپر بناتی تھی اور لکھتی تھی ہاذا قبر الحسین، یہ حسین کی قبر ہے۔ اے فاطمہ زہرا اپنے بچوں پر گریہ نہیں کروں گی، تیرے حسین پر گریہ کروں گی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ذرا چلیے کربلا کی دوسری ماں کون ہے؟ کربلا کی دوسری ماں علی اکبر کی ماں ہے، علی اکبر کی ماں ہے۔ مستند مقتل کی کتابوں سے علی اکبر کی ماں کا کربلا میں وجود نہیں ملتا، لیکن عزاداروں جب وہ منظر آیا نا کہ جب نوکے نیزہ پر سر بلند تھے اور کوفہ کے بازار میں آ رہے تھے اور کوفہ کی خواتین بازار میں کھڑی ہو کر تماشا دیکھ رہی تھی، جب علی اکبر کا سر آیا ایک کوفی خاتون نے کہا کاش اس کی ماں اس کو دیکھنے سے پہلے مر گئی ہوتی۔ زینب کبریٰ نے کہا مجھے یہ تو بتا اس کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ کہا اتنا خوبصورت جوان ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اس کی ماں نے کیسے
برداشت کیا ہوگا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. ذرا چلیے میرے ساتھ. یہ کربلا کی ایک اور ماں ہے، یہ ام فروا ہے جس کی پوری کمائی کربلا میں لٹ گئی. قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے اور بی بی ایک جملہ کہتی تھی، اے آقا و مولا مجھے بتائیے میری تربیت نے حق ادا کیا ہے کہ نہیں؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. آئیے کربلا کی چوتھی ماں کون ہے؟ کربلا کی چوتھی ماں حسین کی بہن زینب ہے. ام المصائب زینب، شریکت الحسین زینب. کل آپ نے سنا نا، زینب نے اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا ہے. جب دو چھوٹی چھوٹی قبروں پر حمید ابن مسلم نے دیکھا نا، کربلا میں تمام بیبیاں ہر قبر پر بیٹھ کر بین کر رہی ہیں. دو چھوٹی چھوٹی قبریں ایسی ہیں جن پر کوئی بی بی موجود نہیں ہے. تو حمید ابن مسلم آگے بڑھا اور بڑھ کر پوچھا، کیا حسین کی بہن یہ تو بتا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ رو کر کہہ رہی تھی، میں ان بچوں کی ماں ہوں، اپنے بھیا حسین پر صدقہ کر دیے ہیں، اب زینب ان پر گریہ نہیں کرے گی. بس عزادارو آخری ماں کا تذکرہ سنو. جانتے ہو آخری ماں کون ہے؟ آخری ماں حسین کی ماں ہے. عزادارو وہ ماں ہے کہ جب حسین اپنے اصحاب کے ساتھ دشت کربلا میں ہر صحابی کو جگہ دکھا رہے تھے تو ہلال ابن نافع نے پوچھا، مولا مولا اس کونے سے کسی بڑھیا کے رونے کی آواز آتی ہے، مولا یہ کون ہے؟ رو کر حسین کہہ رہے تھے، ہلال یہ کوئی اور نہیں میری غریب ماں ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بس آخری منظر عزادارو، جب حسین وقت آخر زین سے زمین پر نہیں آ رہے تھے نا، چاروں طرف سے تیر حسین کے جسم میں پیوست تھے اور حسین وقت آخر کہہ رہے تھے، دائیں طرف گھرنے لگتے تھے پھر سنبھلتے تھے، پھر کہتے تھے لا واللہ لا واللہ. بائیں طرف گھرنے لگتے تھے پھر سنبھلتے تھے، پھر کہتے تھے لا واللہ لا واللہ. معصوم سے پوچھا گیا، وقت آخر آپ کے جد حسین یہ جملہ کیوں بولتے تھے، گرتے کیوں نہیں تھے؟ کہ تو نہیں سمجھ سکے گا. جب حسین دائیں جانب گرنے لگتے تھے، غریب کی ماں اپنی چادر کا پلو بھیلا کر آ کر کہتی تھی، آ میرے لال میری گود میں آ جا. اب جب بائیں طرف گرنے لگتا تھا، حسین کی ماں آ کر کہتی تھی، آ